بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام میں اعراض کی اہمیت، یعنی پرنسپل آف اوائڈنس ان اسلام۔ آج کا ٹاپک بہت عجیب سا ہے میرے لیے۔ کل شام تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ آج کا ٹاپک کیا ہو، تو سوچتے سوچتے میں سو گیا۔ تو رات کو ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اتنا زیادہ اعراض کی بات کرتے ہیں تو کب تک اعراض کیا جائے؟ میں نے کہا کہ اعراض تو ہمیشہ کرنا ہے، اس میں کب تک کیا سوال ہے؟ اعراض تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اعراض کا مطلب ہے اوائڈنس، اوائڈ کرنا۔ تو اس کو میں نے مثال دی کہ آپ روڈ پر چلتے ہیں تو آپ کیپ لیفٹ کا اصول اختیار کرتے ہیں۔ کیپ لیفٹ کا پرنسپل، اپنی گاڑی کو آپ بائیں چلاتے ہیں، کیپ اسٹریٹ نہیں چلاتے، آپ سیدھے دوڑائیں اپنی گاڑی، کیپ اسٹریٹ۔ کیوں؟ اس لیے آپ کو ادھر سے آنے والی گاڑی سے اعراض کرنا ہے، ٹکراؤ نہ ہو۔ تو ڈیلی آپ روڈ پر یہی کرتے ہیں کہ اوائڈ کرتے ہیں، تب آپ اپنی منزل پر پہنچ پاتے ہیں۔ اوائڈ نہ کریں تو ٹکراؤ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، ہاسپٹل بھی جائیں، کچھ بھی ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک اصول جس کو جانتے ہیں روڈ پر، اسی اصول کو آپ زندگی میں نہیں جانتے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک کار ہوتی ہے، انسان نہیں ہوتا بظاہر۔ تو یہ میں نے کہا کہ سب ایگو کا مسئلہ ہے۔ کار مسٹر نان ایگو ہے، تو اس سے آپ کو ایگو کلیش نہیں ہوتا۔ انسان سے جب معاملہ پڑتا ہے تو ایگو کلیش ہو جاتا ہے، دو ایگو کا ٹکراؤ، ایک آپ کا ایگو، ایک دوسرے کا ایگو۔ تو جب آپ اعراض نہیں کرنا چاہتے تو حقیقتاً آپ ایگوئسٹ ہوتے ہیں اس وقت۔ تو آپ دیکھیے کہ کار جو ہے مسٹر نان ایگو ہے، تب تو آپ کو پرابلم نہیں آتا، بہت آسانی سے آپ اعراض کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ انسان سے معاملہ پڑا تو آپ کہتے ہیں کہ اوائڈ کب تک کریں؟ تو میں نے کہا کہ وہی کیجیے جو آپ روڈ پر کار میں چلتے ہوئے کرتے ہیں۔ تو کہ اپنے جاننے سے بے خبر ہیں آپ۔ جس بات کو آپ جانتے ہیں روڈ پر سفر کے معاملے میں، اسی کو آپ نہیں جانتے انسان کے ساتھ رہنے کے معاملے میں۔ تو یہ بات اسے کہتے ہوئے میری زبان سے ایک نیا جملہ نکلا جو میں پہلے سے میرے دماغ میں نہیں تھا۔ وہ یہ تھا کہ بینگ اناویئر آف ونز اویئرنیس، بینگ اناویئر آف ونز اویئرنیس، یعنی اپنے جاننے سے بے خبر ہونا۔ تو میں سوچتا رہا کہ آخر اللہ، یہ میرے خواب میں یہ لفظ کیوں آیا میرے مائنڈ میں کہ آدمی اپنے جاننے سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو جو ورڈنگ تھی خواب میں وہ تھی بینگ اناویئر آف ون اویئرنیس۔ تو اس کا مطلب جو صبح کو سمجھ میں آیا، اس کی تعبیر، اس کا انٹرپریٹیشن
آج آپ جانتے ہیں کہ بہت اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور جاڑے کا مہینہ ہے. آج دسمبر کی 12 تاریخ ہے اور اتنی اچھی دھوپ. تو جب میں صبح کو اپنی گھر کے بالکنی میں بیٹھا تو بہت ہی اچھی دھوپ آ رہی تھی. تو ہر چیز بہت ہی لگتا تھا کہ میرے لیے بنائی گئی ہے. سورج میرے لیے روشنی بھیج رہا ہے وہاں سے، ہوائیں چل رہی ہیں آکسیجن مجھے دینے کے لیے. اسی طرح ہر چیز. تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ بادشاہ کو بھی اس سے زیادہ کیا ملے گا. بادشاہ کو اس سے زیادہ جو ملے گا وہ کیا ہے؟ وہ خالی جھوٹا تماشا. یہ سونے کے محل میں بیٹھا ہوا آدمی تب بھی سونے کے محل میں بیٹھنا اور عام گھر میں بیٹھنے میں کیا فرق ہے؟ تو جو مجھے ملا ہوا ہے اسی کی ضرورت بادشاہ کو بھی ہے. باقی جو ہے وہ جھوٹی جھوٹی لگژری ہے، فالس لگژری، فالس. تو کہا کہ یہ میرا معاملہ مطلب ہر انسان کا معاملہ ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کے درجے میں رکھا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی مکرم بنایا ہے. ہر انسان جو اللہ کے نزدیک بادشاہ جیسا ہے لیکن بے خبر ہے. وہ شکایتیں کرتا ہے، شکایت اور نفرت اور تلخی، کڑواہٹ، احتجاج، یہاں تک کہ لڑائی بھڑائی. تو سب کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے کہ اپنے جاننے سے بے خبر ہیں، اپنے ایکسپیرئنس سے بے خبر ہیں. اگر یہ آدمی جان لے تو سپر شکر آئے گا آدمی کے اندر، سپر شکر آئے گا. آپ غور کیجئے کہ کیا سولر سسٹم کو آپ بنا سکتے تھے؟ کیونکہ خدا نے سولر سسٹم لگا دیا آپ کی خدمت میں. کیا آپ ہوائیں چلا سکتے تھے؟ لیکن ہوائیں چلا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے. کیا آکسیجن کا نظام آپ بنا سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آکسیجن کا نظام بنا دیا. یہ 1 بلین ٹریلین سے بھی زیادہ چیز ہے. بادشاہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بادشاہ کے پاس. ہر آدمی بادشاہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا مطلب یہی ہے. ہر آدمی بادشاہ کیا ہے؟ ایک رائل پریزن میں رہتا ہے، پریزن، بند کمرے میں، ہر وقت خطرہ، سیکورٹی کا مسئلہ. میں کئی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ریزیڈنس میں گیا ہوں، مستقل طور پر وہ رہتے ہیں ایئر کنڈیشن کمرے میں. باہر بہت اچھا لان ہے لیکن باہر بیٹھ نہیں سکتے. وہ بہت ہی ٹاپ کے لوگوں کو میں گیا ہوں، بادشاہ کے محل بھی گیا ہوں، بہت ہی بڑے پیسے والے اور بہت بڑے پولیٹیکل پاور والے بھی گیا ہوں. تو ان کے گھروں کے آگے بہت اچھا لان ہوتا ہے اور دھوپ نکلتی ہے وہاں پر، چڑیاں اڑتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، لیکن وہ کہاں رہتے ہیں؟ ایئر کنڈیشن کمرے میں اور چاروں طرف سیکورٹی. تو رائل پریزن میں رہتے ہیں. ہم آپ تو کھلی دنیا میں رہتے ہیں. ہم کو بادشاہ سے زیادہ اچھا درجہ ملا ہوا ہے. وی آر بیٹر دین اے کنگ. لیکن ہم بے خبر ہیں، شکایتیں کرتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. یہ جو لفظ آئے میرے خواب میں، بینگ ان اویئر آف ون اویئرنیس، یہ ہر آدمی کا کیس ہے. آدمی سوچے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسا، یہ وجود جو ہے، وجود کیسا عجیب یہ وجود ہے، جو کسی پہاڑ کو نہیں حاصل، کسی سمندر کو نہیں حاصل، کسی گلیکسی کو نہیں حاصل. جو وجود ہے، جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، جو چلتا ہے. تو یہ بادشاہ سے تو بڑا، بادشاہ کے پاس بھی کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے. ایک جھوٹا ایک 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 جھوٹا فخر کہ میں بادشاہ ہوں، اور کچھ بھی نہیں. تو ہر آدمی کا کیس کیا ہے؟ جاننے کے بیچ میں انجان بنے رہنا. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے، موت روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ خبریں آتی ہیں میڈیا میں، یہ مر گیا وہ مر گیا، لیکن اپنے بارے میں کون سوچتا ہے کہ مجھے مرنا ہے؟ تو موت کی خبروں کے درمیان موت سے بے خبری، کیسی عجیب بات ہے. کل اخبار میں، اردو اخبار، ایک خبر آئی تھی، ایک مشہور آدمی کے مرنے کی. تو بس ان کے بارے میں تھا چرچا اس نیوز میں. یہ نہیں کہ موت، ان کا مرنا ہمیں موت کی یاد دلاتا ہے. وہ مر گئے، ہم بھی مریں گے. تو ہر وقت موت کی خبریں ہیں، ہر طرف موت کے واقعات ہیں، لیکن اپنے بارے میں کوئی سوچتا نہیں کہ مجھے مرنا ہے. یعنی موت کے واقعات کے درمیان موت سے بے خبر ہونا، یہی ہے. اس کو جتنا پھیلائے اتنا پھیلائیے. ہر آدمی کیس ہی کیس ہے کہ جاننے کے، اپنے جانے ہوئے سے بے خبر ہونا. کیسا عجیب کیس ہر آدمی کا. یہ جو اعراض ہے، جو اوائڈ کرنا ہے، یہ یونیورسل پرنسپل ہے. یونیورسل پرنسپل، یونیورس میں وہ چیز قائم ہے. اپنے بارے میں ہم بے خبر ہیں. ہم کہتے ہیں اعراض کب تک. اب دیکھیے، یہ اتنی یونیورس ہے، اتنی بڑی، ان گنت اس میں اسٹار ہیں، گلیکسی ہیں. ان اسٹار اور پلانٹ اتنے زیادہ ہے کہ آپ گنتی آج تک نہیں ہو سکی ان کی. جب گیلیلیو نے معمولی دوربین سے دیکھا تھا تب بھی نہیں گن پاتا تھا وہ. اس کے بعد جب پالوبر آبزرویٹری بنی تب بھی نہیں انسان گن سکا. اب جو ہبل آبزرویٹری ہے اس سے بھی نہیں گن پاتا آدمی. اس سے آگے اب اسپیس آبزرویٹری بنی ہے تب بھی نہیں گن پاتا انسان. کتنے ستارے ہیں آسمان میں. لیکن اتنا ہم کو معلوم ہے کہ سب ستارے موو کر رہے ہیں، حرکت میں ہیں. کوئی بھی اسٹیشنری نہیں ہے. سب دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں. بلین بلین ایئر سے دوڑ رہے ہیں، لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ پرنسپل آف اوائڈنس پر قائم رہتے ہیں ہمیشہ. ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرائے بغیر اپنی موومنٹ کو جاری کرتا ہے. یہاں تک کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ایک بار کہ ایک گلیکسی، اس میں بلین ستارے ہوتے ہیں، وہ موو کرتی کرتی دوسرے گلیکسی میں داخل ہوتی ہے، ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے اور پھر ٹکراؤ نہیں ہوتا. کیسی انوکھی بات ہے. کروڑوں ستاروں کا ایک مجموعہ جن کو ہم گلیکسی کہتے ہیں، کہکشاں، سب کے سب موو کر رہے ہیں اور موو کرتے ہوئے دوسرے گلیکسی میں داخل ہوتے ہیں. ادھر سے ادھر نکل گئے اور ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ سب کیوں؟ سب کے سب پرنسپل اوائڈنس پر قائم ہے. بنا ٹکراؤ کیے چلنا، بنا ٹکراؤ کیے دوڑنا، بنا ٹکراؤ کیے اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھنا، یہ اوائڈنس. یہی اینیمل میں یہی بات ہے. آپ دیکھیے کہ آتا ہے ٹی وی پر وہ اینیمل کے زندگی کے بارے میں، تو بہت اس زمانے میں بہت کمنٹری بنائی گئی ہے، یعنی ریئل لائف جو ہے اینیمل کی، اس کی. تو میں نے کئی بار دیکھا اس کو
تو کیا ہوتا ہے، ادھر سے ایک انیمل آ رہا ہے، ادھر سے دوسرا انیمل جا رہا ہے، تو دونوں اسٹیٹ نہیں چلتے، وہی کیپ لیفٹ اور کیپ رائٹ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ادھر سے ایک انیمل آ رہا ہے ادھر سے ایک جا رہا ہے، دونوں ٹکرائیں آپس میں، یعنی شیر اور ہاتھی ٹکرا جائیں، ہاتھی ادھر چلا جائے گا اور شیر ادھر چلا جائے گا. یہی طریقہ اسلام میں اختیار کیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو ہے وہ اوائڈنس پہ پیش کرتی ہے، اوائڈنس. ہمیشہ آپ نے اوائڈ کیا ٹکراؤ کو. اب آپ دیکھیے، جب آپ مکہ میں تھے تو وہاں بت تھے کعبہ میں بہت سارے، سینکڑوں. آپ نے ان کو توڑ پھوڑ نہیں کی، ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا، اس کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکالا، کچھ بھی نہیں. تو اوائڈ کرتے رہے. اس کو اوائڈ کر کے کیا ہوتا ہے، آپ کو دعوت کے مواقع ملتے رہے. تو اوائڈ کا مطلب ہے بائنگ ٹائم، وقت حاصل کرنا. جو کہتے ہیں بائنگ ٹائم ٹیکٹکس جو کہتے ہیں، کہ وقت حاصل کرنے کی تدبیر، وہ ہے. ٹکراؤ کریں گے تو وقت کو آپ ضائع کریں گے، نہ ٹکراؤ کریں گے تو سارا وقت ہی وقت آپ کے پاس ہے. نہ ٹکراؤ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کا موقع حاصل کر لینا. ٹکراؤ کرنے میں اپرچونیٹیز برباد ہوتی ہے، ٹکراؤ نہ کریں اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں آپ. مکہ میں 13 سال کے بعد وہ لوگ آپ کو یعنی قتل کرنے کے درپے ہو گئے کہ ماریں گے، آپ ختم کر دیں گے. تو آپ خاموشی سے مکہ سے مدینہ چلے گئے. مدینہ میں بھی کیا ہوا، وہاں بھی اوائڈنس. مثلاً ایک بار مکہ سے وہ لوگ بڑا لشکر بنا کر آئے، تو آپ پتہ کرتے رہتے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ لشکر لے کے چلے آ رہے ہیں مکہ سے. تو آپ نے کہا کہ چلو ہم خندق کھودتے ہیں، ٹرینچ. ایک مشہور ہے غزوہ خندق کے نام سے. وہ غزوہ نہیں تھا، یعنی کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی اس میں، وہ لڑائی کو اوائڈ کرنا تھا. مدینہ ایسا تھا کہ مدینے میں دیکھیے 3 طرف سے پیٹیشن ناممکن تھا. 3 طرف سے گھریں، کھجوروں کے باغ تھے. 3 طرف سے گھریں باغ تھے کھجوروں کے. 3 طرف سے کوئی پینٹریٹ نہیں کر سکتا تھا. ایک طرف سے راستہ تھا صرف. اس ہیلی کاپٹر بھی نہیں تھا کہ اتر جائے آدمی اڑ کر کے. تو جدھر کھلا تھا ادھر آپ نے خندق کھودی. 3 طرف تو اپنا آپ وہ محفوظ تھا، ایک طرف کھلا تھا، خندق کھودی. خندق کیا تھی وہ؟ خندق اوائڈ کرنا تھا. خندق کیا تھا؟ اوائڈ کرنا تھا. خندق مطلب ٹرینچ. جب آپ نے سنا کہ ادھر سے لوگ آ رہے ہیں تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور آپ مشورہ کیا ان سے کیا کیا جائے. تو آپ نے کہا کہ ہمیں لڑائی کرنا نہیں ہے، تو تم بتاؤ. تو ایک صاحب تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی. وہ ایران میں پیدا ہوئے تھے، پھر اسلام میں آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایران میں بادشاہ لوگ جب چاہتے ہیں لڑائی نہ کرنا تو کیا کرتے ہیں؟ خندق کھودتے ہیں. خندق یعنی اپنے اور دشمن کے بیچ میں ایک خندق قائم کر دیا، روک قائم کر دیا. تو آپ نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے تو ہے، اور خود بھی آپ خندق کھودنے میں شریک ہو گئے، خود بھی.
آج کل کے زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بفر، خندق کیا تھا؟ ایک بفر تھا، وہ اپنے اور دشمن کے بیچ میں بفر، چاچا لڑائی نہیں ہوئی. ایک بار تو آپ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو پتہ چلا آپ برابر آپ خبر لیتے رہتے تھے، خبر کہ کیا ادھر کے لوگ کوئی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے، یعنی ادھر کے ایکٹیویٹیز کی خبر لیتے رہتے. آپ کے پاس انٹیلیجنس کا نظام تھا باقاعدہ. تو پتہ چلا کہ ادھر سے ایک یعنی ایک دستہ چلا آ رہا ہے آپ کی طرف لڑائی کرنے کے لیے. تو آپ نے کہا کہ راستہ بدلو. جس راستے وہ آ رہے تھے اسی پہ آپ بھی جا رہے تھے، تو ٹکراؤ ہوتا جا کر کے آگے. تو آپ نے وہاں پر ایک گائیڈ لیا اور ایک نئے راستے سے چل کر آگے نکل گئے، تو ٹکراؤ نہیں ہوا. یہ ہے اعراض، یہ ہے اوائڈنس، یہ ہے اپنے اور دوسرے کے بیچ میں بفر قائم کر دینا. یہ طریقہ انڈیویجول لائف میں بھی ہے، سوسائٹی میں بھی ہے، فیملی میں بھی ہے، نیشنل لائف میں، انٹرنیشنل لائف میں، ہر جگہ ہے یہ. تو اعراض جو ہے بہت بڑی وژڈم ہے، پریکٹیکل وژڈم. پھر میں کہوں گا کہ یہ بے خبری کیوں کہتا ہوں میں اس کو. جب آپ اعراض پر تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کریشن پلان آف گاڈ کو نہیں جانتے. کیونکہ اس دنیا میں آپ اکیلے تو ہے نہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. آپ کو دوسروں کے بیچ میں رہنا ہے، چاہے فیملی ہو یا سوسائٹی ہو یا نیشنل لائف ہو، آپ کو دوسروں کے بیچ میں رہنا ہے. میں نے سوشل اینیمل کہا جاتا ہے. تو کیا کریں گے؟ دوسرا آدمی بھی اپنی دوڑ لگا رہا ہے، کیونکہ دنیا میں تو کمپٹیشن ہے. دنیا کا جو نظام ہے وہ کمپٹیشن بیسڈ ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ ہر وقت ٹکراؤ ہوگا اگر اوائڈ نہ کریں تو. جو روڈ پر ہوتا ہے کہ اگر آپ کنارے سے نہ گزریں، اسٹریٹ جائیں، تو لڑائی ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا. وہی پورا زندگی کا معاملہ ہے، پوری زندگی کا معاملہ ہے. تو ہر آدمی کو خدا نے آزادی دی ہے، ہر آدمی کو اپنا کے سامنے ایک گول ہے، اس کو اسے حاصل کرنا ہے. ہر آدمی کے سامنے ایک مقصد، اس کو اچیو کرنا ہے. تو ہر آدمی دوڑ لگا رہا ہے. دوڑ لگا رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اگر اسٹریٹ چلیں گے آپ تو ٹکراؤ ہوگا، تو آپ کو کنارے جانا پڑتا ہے. آپ کو جاننا پڑتا ہے کہ آپ کی لمیٹیشنس کیا ہیں. آپ دنیا کے کریٹر نہیں ہیں، ایک نئی دنیا بنا نہیں سکتے آپ. دیکھیے، یہ نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو ڈبل اسٹینڈرڈ بننا پڑتا ہے. کیونکہ آج آپ نے ارادہ نہیں کیا اور ٹکراؤ کر لیا، تو کب تک کریں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ لگیں کہ بھائی تو بہت ہی غلط میں نے کیا، تو آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. یاد رکھیے، صبر اور اعراض کا جو طریقہ ہے، اگر اس کا آپ اختیار نہیں کرتے تو دوسرا الٹرنیٹیو کیا ہے؟ ہپوکریسی، منافقت، ڈبل اسٹینڈرڈ. کیونکہ وہ چلے گے نہیں، وہ چلنے والا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج کل یہ اسرائیل کا جو مسئلہ ہے، اسرائیل کا، عرب کا، تو تمام عرب کا کیا مانگ ہے، کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ اسرائیل جو ہے 1967 کی حد پر واپس جائے. 1967 وہ حد ہے کہ جہاں بالفور جو کمیشن تھا، اس نے جو پارٹیشن کیا تھا، پارٹیشن میں اس نے رفلی آدھا آدھا دے دیا تھا، آدھا عربوں کو، آدھا جو کو. وہ ہے 97
1967 کی حد، آدھا ان کے پاس آدھا ان کے پاس. تو اب تو عربوں کے پاس کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا، یعنی دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کے پاس، دو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں بس. ایک غزہ پٹی ہے، ایک اریحا ہے. تو سارے عرب دنیا کیا کہتی ہے کہ اسرائیل 67 کی حد پہ واپس جائے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ 1948 میں جب پارٹیشن ہوا تھا تو وہ تو ملا ہوا تھا آپ کو، اس وقت کیوں نہیں قبول کر لیا آپ نے؟ جس چیز کی مانگ آج آپ کر رہے ہیں 60 برس کے بعد، وہ تو آپ کو ملا ہی ہوا تھا 48 میں، تو کیوں نہیں قبول کیا آپ نے؟ تو اس وقت جوش میں تھے وہ، ہم یہود کو نکال دیں یہاں سے، نرمی فی البحر. تو یہ کیا تھا؟ یہ حقیقت کے خلاف چلنا تھا. اوائڈنس کا مطلب ہے ریئلسٹک اپروچ، ریئلزم. ایک مرتبہ ایک صاحب، ایک پروفیسر صاحب نے مجھ سے پوچھا اسلام کا مطلب. میں نے کہا اسلام مینس ریئلزم. تو بہت تعجب ان کو ہوا، اسلام مینس ریئلزم. ریئلزم مطلب ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ کا کیسے پلان ہے اس کو ماننا. یہ کہ ہر ایک اپنی دوڑ لگا رہا ہے، ہر ایک کہیں نہ کہیں آپ کو چیلنج دے رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کریں گے؟ لڑیں گے؟ کہیں آپ صلح کریں گے، کہیں اوائڈ کریں گے، کہیں بات چیت کریں گے. تو دیکھیے 1948 میں اگر عربوں نے اس وقت کے اسٹیٹس کو مان لیا ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں چھنتا ان سے، نہ جان مال کا نقصان ہوتا، نہ ذلت ہوتی. اعراض کا مطلب ہے اسٹیٹس کو مان لینا، ریئلٹی کو مان لینا. ایکسیپٹنس آف اسٹیٹس کو، یہی ہے ریئلزم، یہی ہے اسلام. اس کے سوا جو ہے ذلت ہے، ناکامی ہے، نقصان ہے. تو فارسی کا شعر ہے کہ آنچ دانا کنت ناداں لیک بادت خرابی بسیار. یعنی جو جو سمجھدار آدمی کرتا ہے وہی بے سمجھ بھی کرتا ہے، لیکن تباہی کے بعد. تو اگر عربوں نے 1948 میں مان لیا ہوتا کہ ٹھیک ہے، بالفور نے جو پارٹیشن کیا اس کو ہم مانتے ہیں، تو آدھا ان کے پاس فلسطین ہوتا. اس آدھے میں یروشلم سارا کا سارا شامل تھا، اقصیٰ ساری شامل تھی. اب لڑ گئے کیا ہے؟ آج کچھ بھی نہیں ہے. کہتے کہ وہی دوبارہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دیا جائے، تو کوئی دینے والا نہیں ہے. یہی کشمیر کا معاملہ ہے. کشمیر میں نعرہ لگا، انہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا. اب کیا کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں جو ہمارے لیے پروویژن ہے اس کو ہمیں دو. تو جب انڈیا دے رہا تھا تب تو لیا نہیں. اب تباہ ہو چکے ہیں، 1,00,000 آدمی مارے جا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں دے دو. وہ یہ کوئی پالیسی نہیں ہے، یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. اگر یہ پالیسی ہوتی اسٹیبلٹی میں اور پالیسی میں کیا فرق ہے مجھے بتائیے؟ اگر یہ کوئی پالیسی ہو تو پالیسی میں اور بیوقوفی میں کیا فرق ہے؟ پالیسی وہ ہوتی ہے اس میں وزڈم ہو، سمجھداری ہو، دانش مندی ہو. تو اعراض کے معنی کیا ہے؟ بہت بڑی وزڈم ہے اعراض. اعراض ہے کا مطلب ہے پریکٹیکل وزڈم. اعراض کا مطلب ہے پریکٹیکل وزڈم، یعنی کسی موقع پر جو چیز پاسبل ہے اس کو مان لینا. ہر موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے پاسبل، ایک ہوتی ہے امپاسبل. تو کہا جاتا ہے کہ پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل.
یہ پالیٹکس کی بات نہیں، پوری زندگی کی بات ہے کہ لائف از آرٹ آف دا پاسبل. یہ جو سیئنگ ہے پالیٹکس از آرٹ آف دا پاسبل، اس کو آپ وسیع معنی میں لیجیے تو کہا جائے گا کہ لائف از دا آرٹ آف دا پاسبل. یہی اعراض ہے، یہی صبر ہے، یہ برداشت ہے، یہ تحمل ہے. دیر از نو ادر آپشن. دوسرا آپشن جو ہے وہ کیا تباہی ہے. یا تباہ ہو جائیے یا پھر ذلیل ہو کر کے اور وہی چیز چاہیے جو کھوئی گئی ہے آپ سے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اتنی بڑی یونیورس بنائی، اس میں نمونہ قائم کر دیا کہ ستاروں کو دیکھو، لشن تجری مستقر لہا. قرآن میں ہے کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ حرکت کر رہا ہے لیکن اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے آربٹ پر. تم بھی ایسے کرو. یہ ستارے بغیر ٹکرائے ہوئے اپنا راستہ چل رہے ہیں، تم بھی ایسے کرو. اینیمل بھی یہی کرتے ہیں اپنے انسٹنکٹ کے تحت. تو پرنسپل آف اوائڈنس جو ہے وہ بہت بڑی وزڈم ہے، وزڈم. اس کے بغیر آدمی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اصل میں لوگوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی صبر و اعراض کی بات؟ یہ کہ ان کی نظر ہوتی ہے اعراض پر، لیکن ہونی چاہیے نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اپرچونیٹی پہ ہونی چاہیے. اعراض اور صبر جو ہے اس پر نظر جمائے رہتے ہیں. ہم صبر کیوں کریں، ہم اعراض کیوں کریں؟ نہیں، یہ دیکھو کہ اس سے کیا مل رہا ہے، رزلٹ وہ مل رہا ہے اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا موقع. جیسے ہی آپ الجھتے ہیں، اعراض نہیں کرتے، تو اپرچونیٹی کھو جاتی ہے. فرسٹ کیجویلٹی از دا اپرچونیٹی. اور جیسے آپ اعراض کرتے ہیں، صبر و برداشت کرتے ہیں، تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کو. یہ ہے وژڈم. تو اعراض کا آغاز یہ ہے کہ جو سچویشن ہے اس سچویشن میں اسٹیٹس کو جو بن گیا ہے اس کو مان لیجیے، بس اس سے ٹکرائیے نہیں. اس پالیسی کو، جو اسلام کی یہ پالیسی ہے، اس کو میں کہا کرتا ہوں پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم ایک تو ہے کہ جو ہے اس کو مان لیا، وہ ہے اسٹیٹس کوئزم. لیکن جب آپ پازیٹیو کہیں گے تو کیا مطلب کیا ہوگا؟ ماننے کے بعد رزلٹ کیا نکلا اس کی طرف اشارہ ہوا کہ مانتے ہی کیا ہوا؟ اپرچونیٹی کو اویل کرنے کا موقع مل گیا آپ کو. تو پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم کا مطلب کیا ہے؟ سچویشن کو ایز اٹ از مان لو، اسٹیٹس کو ایز اٹ از مان لو، اور اسی وقت یہ دیکھو کہ جو اپرچونیٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس کو ڈسکور کرو اور پھر اس کو اویل کرو. یہی ہے ان مع العسر یسرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پالیسی جو ہے اس کو ایک لفظ بیان کرنا ہو، ایک لفظ میں، یہی میں کہوں گا کہ وہ تھی پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. ایک لفظ میں پوری پالیسی، پوری 23 سال میں آپ نے یہی کیا. ایک تھی آپ کی آئیڈیالوجی، وہ توحید پر بیس کرتی تھی. آئیڈیالوجی کو بتانا ہو تو کہا جائے گا کہ توحید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیالوجی کو بتانا ہو تو کہا جائے کہ توحید. اور اگر آپ کی یعنی آپ کا عملی طریقہ کیا تھا اس کو بتانا ہو تو کہا جائے کہ پازیٹیو اسٹیٹس کوئزم. کیونکہ آپ اگر آپ اکیلے ہوں تب وہاں پر کچھ نہیں سوال ہے. آپ جیسے چاہے دوڑیے، چاہے اچھلیے، کودیے، آپ اکیلے ہیں جو چاہے کیجیے.
لیکن جب آپ سوسائٹی میں ہیں، لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ کے آس پاس دوسرے لوگ بھی ہیں، ان کی بھی ڈیزائن ہے، ان کا بھی پلان ہے، ان کا بھی گول ہے، تو اس کے لیے وہ ایکٹیو ہوں گے، کیوں نہیں ایکٹیو ہوں گے؟ تو اس کا آپ کہیں کہ کانسپریسی کر رہا ہے، کوئی کانسپریسی نہیں، نہ کوئی کانسپریسی ہے، نہ کوئی ظالم ہے، نہ کوئی آپ کا دشمن ہے. یہ سب بالکل یعنی ایبسرڈ باتیں ہیں. فلاں دشمن ہے، فلاں کانسپریسی کر رہا ہے، یہ سب بالکل ہی ایبسرڈ باتیں ہیں، بیس لیس باتیں ہیں. ہر آدمی اپنی آزادی کا یوز کر رہا ہے، یہ بات ہے. یعنی خدا نے آزادی دی ہے تو صرف آپ کو آزادی دی ہے، دوسرے کو نہیں دی ہے. آپ کو اپنی گاڑی دوڑا رہے ہیں تو آپ کو آزادی ہے، تو دوسرا والا گاڑی بند کر دے گا اپنی، وہ نہیں دوڑائے گا. سب دوڑائیں گے. جو ایسا کرے کہ دوسری گاڑی بند کرنا چاہے تو چلنے والا بھی نہیں. میں اپنا ایک دلچسپ تجربہ عرض کرتا ہوں. 1947 سے پہلے میں گیا تھا حیدرآباد، جب وہاں نواب کی ریاست تھی قائم. 1947 سے پہلے تو ایک روڈ پر میں پیدل چل رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ سارے روڈ پہ پولیس والے پھیلے ہوئے ہیں اور سب کو ہٹا رہے ہیں، پولیس ڈنڈے لیے ہوئے ہیں. تو مجھ کو اور سب لوگوں کو انہوں نے سائڈ کے راستوں گلیوں میں ڈال دیا. جو روڈ تھی، مین روڈ، اس کو ایک دم خالی کر دیا انہوں نے. میں جانتا تھا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ. تو کوئی بھی آدمی چاہے پیدل ہو یا رکشے پہ ہو، اس وقت زیادہ تر رکشے کی سواریاں کرتے تھے لوگ، تو سب سائڈ کے راستوں میں، سائڈ گلیوں میں، سائڈ کے روڈ پر ڈال دیے گئے. روڈ بالکل خالی کر دی یہاں سے وہاں تک. اب میں دیکھ رہا، تماشا دیکھ رہا تھا. پھر 3 کار اپیئر ہوئی، 3 کاریں تیز آئی ادھر سے اور پھر ادھر چلی گئی. معلوم ہوا کہ اس میں بیچ میں نواب حیدرآباد ہیں، آگے ایک کار ہے ان کی اور پیچھے ایک کار ہے ان کی. ان کا عملہ ہے، ان کی سیکورٹی ہے. پھر جب بات کو میں حیدرآباد گیا تو اب کچھ بھی نہیں. اب نواب صاحب کے بیٹے آتے ہیں جاتے ہیں تو کوئی روڈ خالی نہیں کیا تھی. جیسے دوسرے چلتے ہیں ویسے ان کو بھی چلنا پڑتا ہے. تو اگر آپ ایسا کریں تو وہ چلنے والا نہیں ہے. وہ خدا کی دنیا میں اگر آپ بالفرض چند دن ایسا کریں، سب کی گاڑیاں روک دیں، سب کے راستے بند کر دیں، تو چلنے والا نہیں، ٹوٹ جائے گا وہ. کیوں؟ دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. تو وہی حیدرآباد جہاں کے ان کا مجھے معلوم ہوا کہ وہ روزانہ جاتے تھے، وہ اپنی کوٹھی سے نکل کر کے کوئی جگہ تھی وہاں پر جایا کرتے تھے ڈیلی. اس وقت سڑکیں خالی کر دی جاتی تھی، یہاں سے وہاں تک سب سڑکیں خالی. اب کچھ نہیں، وہ تو مر گئے، ان کے بیٹے پوتے ہیں، ان کے لیے کوئی سڑک خالی نہیں کرتا. تو اس دنیا میں آپ یاد رکھیے کہ آپ اگر چلائیں ایسی چیز کہ بلا صبر کیے رہنا ہے، بلا اعراض کیے رہنا ہے، بغیر اوائڈ کیے رہنا ہے، تو آپ چل نہیں پائیں گے. آپ کرش کر دیے جائیں گے، آپ روڈ سے ہٹا دیے جائیں گے. تو وہ کیجیے جو چلنے والی بات ہے. جو چلنے والی بات ہے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ چرا کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی. چرا کارے کند عاقل کے بعد آیت پشیمانی. یعنی آدمی وہ کام کیوں کرے جس کے آخر میں شرمندگی آنے والی ہے. آدمی وہ کام کیوں کرے جس کے آخر میں شرمندگی آنے والی ہے. مطلب کشمیری میں لڑائی کی 60 برس تک
اب کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کانسٹیٹیوشن کے حقوق دے دیجیے. تو شرمندگی تو بات ہے یہ ہوئی. وہ تو ملے ہوئے تھے تم کو, تم نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے, ہمیں تو آزادی چاہیے. اب بہت نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا. تو اب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہی دے دیجیے. فلسطین میں یہ ہوا, عربوں نے بے شمار نقصانات اٹھائے, جان کا, مال کا, یعنی اندازہ نہیں کر سکتا. پوری اسلامی تاریخ میں کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو. اب کیا کہتے ہیں کہ وہی دے دو. تو چرا کار کنند عقل کے بعد آیت پشیمانی. کیا ایسا کام کیوں کریں آپ کہ آخر میں شرمندہ ہو کر اب کہنا پڑے کہ بھائی ٹھیک ہے جو آپ دے رہے تھے پہلے وہی دے دیجیے, جو آپ پہلے دے رہے تھے وہی دے دیجیے. ایک بار تو میں راستے میں چل رہا تھا کہیں, تو ایک فقیر ایک آدمی, میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے, لگتا تھا کہ پیسے والا آدمی ہے, اپنے کپڑے سے, اپنے حلیے سے. تو ایک فقیر ان کی طرف دوڑ کر آیا, تو انہوں نے اس کو کچھ نکال کر دیا, شاید 1 روپیہ کتنا, نہیں ہمیں اور چاہیے, اور دیجیے. تو وہ آدمی نے خود ڈانٹ کا بھاگو یہاں سے. جب آگے بڑھ گیا وہ, تو پھر وہی دوڑ کر, اچھا وہی جو دے رہے تھے وہی دے دیجیے, جو پہلے دے رہے تھے آپ. یہ کوئی نہیں, یہ کوئی بات ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ کو کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. You have to know what is achievable and what is not achievable. You have to know what is possible and what is impossible. یہ جاننا چاہیے, پیشگی جاننا چاہیے. You have to know in advance. ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے کہ پہلے جو مل رہا تھا وہ نہیں لیا, اب کہنے کہ اچھا بھائی وہی دے دو پہلے والا. تو دنیا دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اب کوئی دینے کے تیار نہیں ہے وہ جو پہلے مل رہا تھا ان کو. ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہی حال ہے. تو چرا کار کنند عاقل کے بعد آیت پشیمانی. کہ آدمی وہ کام کیوں کرے جس کا نتیجہ آخر میں پشیمانی ہو, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو, الٹا نتیجہ نکلے. تو اوائڈنس جو ہے, صبر اور برداشت پرنسپل, یہ جو پرنسپل ہے یہ آپ کو شرمندگی سے بچاتا ہے, نقصان سے بچاتا ہے, تباہی سے بچاتا ہے. وہ پسپائی نہیں ہے کہ ہم کیوں اعراض کریں دوسرا اعراض کرے, ہم کیوں صبر کریں دوسرا صبر کرے. یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو صبر و اعراض اور تحمل, برداشت, یہ سب ایک ہی حقیقت کے الگ الگ نام ہیں, ایک ہی روش کے. اور سب کا خلاصہ کیا ہے کہ نقصان سے بچنے کے لیے یہ تدبیر ہے, نقصان سے بچنے کے لیے, شرمندگی سے بچنے کے لیے, ذلت سے بچنے کے لیے تدبیر ہے یہ. تو آپ کے اندر یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, کیا مل سکتا ہے کیا نہیں مل سکتا. یہ آپ کو جاننا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں دنیا میں, اور بھی دوسرے لوگ ہیں, ان کے بھی حق ہیں, ان کے بھی ڈیزائن ہے, ان کی بھی پلاننگ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوائڈنس جو ہے بہت بڑی وژڈم ہے, بہت بڑی وژڈم ہے, بہت بڑی وژڈم ہے. ابھی میں چند دن پہلے میں نے اخبار میں پڑھا, انڈیا کے ایک لیڈر صاحب گئے امریکہ, ایئرپورٹ پر ان کو الگ لے آ کر کے ان کی چیکنگ کی گئی. اب وہ اخبار میں وہ غصہ ہو گیا کہ بڑے ذلیل کیا گیا مجھے,
میں بہت پوزیشن کا آدمی ہوں، انڈیا میں ہوں، میں لیڈر ہوں وغیرہ وغیرہ. ہوا کچھ بھی نہیں. میں گیا تھا اس سے پہلے، میرے ساتھ بھی یہی ہوا. ہوتا ہے کہ لائن میں آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کو الگ لے کر کے ایک ہوتا ہے انکلوجر، وہاں پر چیک کرتے ہیں آپ کو. تو وہی چیک کیا انہوں نے. میں کچھ بھی نہیں برا مانا میں نے، بلکہ میں جوتا اتارنے لگا کہ بھائی جوتا بھی دیکھ لیجیے آپ. کہ نہیں نہیں نہیں، جوتا نہیں دیکھنا. وہ تھینک یو کہہ کے مجھے رخصت کیا. یعنی سوری کہہ کر انہوں نے شروع کیا، آخر میں تھینک یو کیا. تو مجھے کوئی شرمندگی ہے، نہ کوئی ذلت ہے، نہ کچھ نہیں. وہ جو لیڈر صاحب تھے، خام خواہ اپنے کو ذلیل کیا انہوں نے لوگوں کی نظر میں. تو آپ جانیے کہ آپ کو ایئرپورٹ پر سفر کریں تو ایئرپورٹ پہ سے ہوگا آپ کے ساتھ. آپ آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر کے آپ روک نہیں سکتے اس کو. ہوتا ہی رہتا ہے یہ. تو پروٹیسٹ کیوں کریں آپ اس چیز کو جس کو آپ بدل نہیں سکتے. میں نے ایک بار تو پڑھا تھا کہ میچورٹی کیا ہے. میچورٹی کیا ہے؟ میچورٹی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ نارمل طریقے سے رہ سکیں جس کو آپ بدل نہیں سکتے. میچورٹی یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ نارمل طریقے سے رہ سکیں جس کو آپ بدل نہیں سکتے. تو میچور پرسن بنیے. روزانہ میں یہ اخبار میں، ریڈیو میں اس طرح کی بات سنتا ہوں کہ خام خواہ کی شکایتیں، خام خواہ کے پروٹیسٹ، خام خواہ کا احتجاج، خام خواہ غصہ، حالانکہ پتہ ہے کہ ہونے والا ہے نہیں. جو نہ ہونے والی ہو اس پر آپ چیخ پکار کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ یہ ہے اوائڈنس. اوائڈنس وژڈم ہے، وژڈم. رات جو میں نے خواب دیکھا تو ان سے بھی یہی بات میں نے کہی. اوائڈنس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بزدلی کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں، اوائڈنس وژڈم ہے. اوائڈنس وژڈم ہے، گریٹ وژڈم. اوائڈنس کے بغیر آپ دنیا میں رہ نہیں سکتے عزت کے ساتھ. عزت کی زندگی آپ چاہتے ہیں تو اوائڈ کیجیے. یو ہیو ٹو لرن دا پرنسپل آف اوائڈنس. یعنی اوائڈنس کو ایک پرنسپل کے طور پر ڈسکور کیجیے. لوگ بے خبر ہیں، اوائڈنس کی جو وژڈم ہے اس سے بے خبر ہیں. یعنی کمپلسیولی تو کہیں وہ کر لیتے ہیں، جیسے روڈ پر کار لے جا رہے ہیں اپنی تو اس کو وہ کر دیں گے، سائڈ بھی لے لیں گے. وہاں ایک کمپلشن ہے، نہیں تو پھر وہ لڑنے کے تیار ہو جائیں گے. ایک صاحب نے اپنا قصہ بتایا، وہ برٹش وہ شہری ہیں. تو وہ کار چلاتے ہوئے فرانس میں، فرانس ہے یا کس کنٹری میں جانا تھا ان کو، فرانس یا جرمنی. تو برٹن میں کیپ لیفٹ کا اصول ہے، وہاں کیپ رائٹ کا اصول ہے. تو اس ملک میں بھی وہ کیپ لیفٹ کے اصول پر لے کے چلنے ہیں. تو پولیس نے فوراً روکا ان کو، پاسپورٹ مانگا ان کا. دیکھا کہ برٹش پاسپورٹ تھا. تو اس سے ہنس کر کہا، مسکرا کر کہا کہ اب میں یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کا کیس کیا ہے. کہ آپ برٹن سے نکل کر کے دوسرے کنٹری میں آ گئے ہیں، لیکن ابھی تک بے خبر ہیں آپ کہ اب دوسرے کنٹری میں آپ ہیں. یا آپ کی بے خبری کی وجہ سے آپ کیپ لیفٹ پہ دوڑا رہے ہیں اپنی گاڑی. تو اس نے بہت ہی پولائٹلی کہا، سر یو آر ناٹ ان برٹن، ناؤ یو آر ان فرانس. تو اگر فرشتہ ہمیں ظاہر ہوتے ہی کہے گا، فرشتہ اگر ظاہر ہوتے کہے کہ بھائی تم خدا کی دنیا میں ہو، کس لیے لڑ رہے ہو، کس لیے؟ وہاں پر
ٹریفک کا پولیس جو ہے، ٹریفک کا جو کنٹرولر تھا، جو بات اس نے کہی کہ آپ اس وقت برٹن میں نہیں ہیں، آپ فرانس میں ہیں، تو اگر فیصلہ ظاہر ہو تو قدم قدم پر کہے گا کہ اے انسان، تو خدا کی دنیا میں ہے، اپنی دنیا میں نہیں ہے، تو خدا کی دنیا میں تم کو خدا کے قانون کو پالن کرنا پڑے گا، اس طرح نہیں رہ سکتے تم یہاں. تو فرشتے ظاہر تو نہیں ہو رہے ہیں، لیکن لکھ رہے ہوں گے ریکارڈ کہ دیکھو یہ انسان کتنا بیوقوف ہے کہ رہتا ہے خدا کی دنیا میں، سمجھتا ہے کہ میری دنیا ہے، جدھر چاہوں گاڑی دوڑاؤں. اینڈ میں تو اسی کو تباہی ملنے والی ہے. تو پرنسپل آف اوائڈنس جو ہے یہ بہت ہی زیادہ بڑی وژڈم ہے. اس کا تعلق زندگی کے ہر معاملے سے، ہر معاملے سے، ہر معاملے سے. ابھی میں صبح نہا رہا تھا تو پانی گرم کیا، پانی کر کے نہایا، تو میں نے کہا یہ بھی اوائڈنس ہے. یعنی ہم موسم جو ہے اس کو اوائڈ کر رہے ہیں پانی گرم کر کے. اس سے پہلے ہمارے ایک ساتھی تھے، ایک سفر میں ہم گئے تھے، جاڑے کا زمانہ تھا، وہ ٹھنڈے پانی سے نہا لیا انہوں نے، اب ان کو زکام ہو گیا اور ان کو ٹیمپریچر بھی ہو گیا. تو کیوں انہوں نے اوائڈ نہیں کیا؟ اوائڈنس کا تعلق ہر چیز سے، ہر چیز سے، ہر چیز سے. کھانا اسے اوائڈ کرنا ہے. آپ کھا رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد سگنل آیا پیٹ سے کہ بھائی بھر گیا پیٹ، تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہ آپ ٹیسٹ مل رہا ہے آپ کو زبان پر تو آپ اس کے سگنل کو اگر نظر انداز کریں، پیٹ کے سگنل کو، کہ آپ جانتے ہیں کہ پیٹ جب بھرتا ہے تو ایک سگنل دیتا ہے وہ. تو زبان میں تو ابھی بھی ٹیسٹ مل رہا ہے آپ کو، لیکن پیٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں، بس پیٹ بھر گیا. تو آپ کو اس سگنل کو فالو کرنا پڑے گا. نہیں فالو کریں گے تو زیادہ کھا لیں گے، زیادہ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. وہ بھی اوائڈنس کا پرنسپل ہے. یعنی پیٹ کے سگنل کو اوائڈ، پیٹ کے سگنل کو سنیے، اس کو نظر انداز مت کیجیے. ہم دعوی ورک کرتے ہیں، دعوت میں تو بہت اہمیت ہے اوائڈنس کی، بہت زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے قرآن میں ایک بہت ہی سبق آموز قصہ ہے. حضرت ابراہیم نے بادشاہ تھا اس زمانے کا، نمرود، اس کے سامنے دعوت پیش کی، اس میں دعوت پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خدا کون خدا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو خدا جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، مطلب زندہ کرتا ہے اور پھر موت واقع ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں بھی کسی کو مار سکتا ہوں، یہ حکم دوں وہ جلاد اس کی گردن اڑا دے گا. تمہارا خدا مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں، کیا فرق ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اس پہ بحث نہیں کی. انہوں نے کہا کہ خدا سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، تم مغرب سے نکال دے. تو فبہت الذی کفر. یہ ہے اوائڈنس. تو دعوت میں آپ کو پرنسپل اوائڈنس بہت زیادہ اختیار کرنا پڑتا ہے. یعنی مدعو کی طرف سے کچھ بھی پیش آئے آپ کو اوائڈ کرنا ہے. مدعو آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے، مدعو کی طرف سے آپ کو کوئی تلخ تجربہ ہو تو آپ کو اوائڈ کرنا ہے. یہ شخصی بات نہیں ہے. مسلمان دیکھیے، مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ کارٹون چھپ گیا تو اس پہ لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کہیں کوئی قرآن کو کسی نے سو کال بے حرمتی کر دی، اس پر لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے شان میں کوئی سو کال گستاخی کر دی، لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہ سب اوائڈ کرنا ہے.
یہ سارے معاملے میں اوائڈ کرنا ہے. کارٹون چھاپے تو اوائڈ کیجیے. کوئی برہمتی کرے, سچ مچ کرے بالفرض, تب بھی اوائڈ کیجیے. کوئی گستاخی کرے بالفرض, سچ مچ گستاخی کرے, تب بھی اوائڈ کیجیے. کیوں؟ مدعو سے اوائڈ ہی کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر دعوت چلے گی نہیں. ابھی جو مسلمان ہیں مدعو غصہ کیے رہتے ہیں, وہ لڑ بھڑ کر کے. آپ نفرت کریں گے تو بھی نفرت کرے گا. داعی اور مدعو کے درمیان بہت ہی معتدل حالات ہونے چاہیے, بہت ہی نارمل ماحول ہونا چاہیے. تو کیسے قائم ہوگا اگر آپ اوائڈ نہ کریں؟ تو اوائڈ کر کے کیا ہوتا ہے کہ داعی اور مدعو کے درمیان نارمل تعلق باقی رہتا ہے. نارمل تعلق کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اوائڈ کرنا پڑتا ہے. وہ کچھ بھی کرے, مدعو کچھ بھی کرے, یونیلیٹرلی کرنا پڑتا ہے آپ کو. یہ کہتے ہیں نا کسٹمر از آلویز رائٹ. بزنس میں کہا جاتا ہے کسٹمر از آلویز رائٹ. کیوں؟ اگر کسٹمر سے ہم اوائڈ نہ کریں تو بزنس نہیں ہوگا. کسٹمر کی باتوں کو اگر اوائڈ نہ کریں تو بزنس نہیں ہوگا. ایسی مدعو کی باتوں پر اگر اوائڈ نہ کریں تو دعوت نہیں ہوگی. سیم پرنسپل یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے وہ کہتا ہے بزنس مین کسٹمر از آلویز رائٹ, آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ مدعو از آلویز رائٹ. جب تک یہ نہ ہوگا کوئی دعوت نہیں ہو سکتی. اسی لیے ایک قرآن مجید میں جب حکم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا, قم فانذر, تو اس میں آیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کے لیے صبر کرو. دعوت دو اور صبر کرو, دعوت دو اور صبر کرو. یعنی مدعو کی باتوں پر صبر کرو, مدعو کی باتوں کو اوائڈ کرو, مدعو کی باتوں پر صبر تحمل کا انداز اختیار کرو. کیوں؟ تاکہ دعوتی ماحول باقی رہے, نارمل تعلق باقی رہے, امن کی فضا باقی رہے, اور دعوت کا کام کنٹینیو رہے. تو دعوت جو ہے, دعوت چاہتا ہے پیس, امن, آشتی. امن کے بغیر دعوت نہیں. یعنی نفرت کے ماحول میں دعوت نہیں ہو سکتی, لڑائی جھگڑے کے ماحول میں دعوت نہیں ہو سکتی, ٹکراؤ کے ماحول میں دعوت نہیں ہو سکتی. ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہے. تو مدعو کو ختم کرے, یہ داعی کو ختم کرنا ہے. داعی کو یونیلیٹرل طور پر ایسا ماحول بنانا ہے کہ وہاں نفرت نہ ہو, وہاں تلخیاں نہ ہو, وہاں شکایتیں نہ ہو, وہاں دوری نہ ہو, وہاں ٹکراؤ نہ ہو, وہاں لڑائی نہ ہو. یہ سب مدعو کو نہیں بلکہ داعی کو کرنا ہے یہ سب کام. تو یہ ہے یونیلیٹرل بیسس پر, یک طرفہ طور پر کرنا ہے داعی کو یہ کام. کیونکہ دعوت نہیں ہوگی اس کے بغیر. دعوت نہیں ہوگی تو آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا, خدا کا انعام نہیں ملے گا آپ کو. تو یہ ہے صبر, یہ ہے اعراض, یہ ہے تحمل, یہ ہے برداشت. اور یہ ہے یک طرفہ طور پر ہوتا ہے, ہمیشہ یک طرفہ طور پر, یونیلیٹرل طور پر ہوتا ہے. یہ وژڈم ہے زندگی کے لیے, یہ وژڈم ہے دعوت کے لیے, ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے نئی دلی سے لکھا ہے, مسلمان بیت المقدس اور کشمیر کے اتنے تلخ تجربے کے باوجود سیکھ نہیں لے پاتے, جبکہ یہ ہے کہ مومن ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کے بارے میں بتائیں. یہ سچے مومن کی بات ہے. سچا مومن کون ہے؟
سچے مومن ہوتے تو پالیسی بدل دیتے. وہ سچا مومن سے دنیا خالی ہے. آج سچے مومن سے دنیا خالی ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ سچے مومن دنیا میں موجود نہیں ہے. دھوم ہے جس چیز کی وہ تو قومی اسلام ہے, سچا اسلام نہیں ہے. دھوم تو ہر جگہ ہے اسلام کے نام پر, دھوم ہی دھوم ہے ہر جگہ. لیکن وہ دھوم کیا ہے, کس چیز کی؟ وہ قومی اسلام کے ہے. اس سچے اسلام کی دھوم نہیں ہے. سچا مومن کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرے. سچا مومن کون ہے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. جو اللہ سے ڈرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ سوچے گا بھی اللہ کا کیسے پلان کیا ہے. تو قرآن میں غور کرے گا تو پتہ پائے گا کہ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. کبھی ان کے پاس رہے گا اقتدار, کبھی ان کے پاس رہے گا اقتدار. کبھی ان کے پاس زمین رہے گی, کبھی ان کے پاس زمین رہے گی. یہ سب ٹیسٹ ہیں, ٹیسٹ پیپرس ہیں. تو یہ جو جس پر دھوم مچا رکھی ہے مسلمانوں نے, وہ ان کا قومی مذہب ہے, وہ اسلام نہیں ہے. قومی مذہب قائم ہوتا ہے کس پر؟ فخر پر, پرائڈ پر, اس پر قائم ہوتا ہے. اور سچا اسلام قائم ہوتا ہے تواضع پر, ماڈسٹی پر. تو وہ کہاں ہے؟ وہ ہے ہی نہیں, وہ اس کا وجود ہی نہیں کہیں. مسٹر عابد نے کشمیر سے مولانا لکھا ہے یہ سوال. انہوں نے پوچھا ہے, if 1948 Palestine Arab partition was not just, why avoidance means then to accept it? Also, if there are any other cases like this in which we have to follow principle of avoidance even if it is unjust. دیکھیں, یہ بہت بڑی فیلسی ہے جس میں پوری تاریخ پھنسی رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیلسی کو کھولا. پوری تاریخ دیکھیے, دنیا میں کبھی بھی جسٹس انجسٹس کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو جسٹس کا چوائس ہی نہیں ہے دنیا میں, پریکٹیکل کا چوائس ہے. یاد رکھیے, یہ بہت بڑی فلسفی, اس میں کہ سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں, کشمیر والے, فلسطین والے, کیا ساری دنیا پڑی ہوئی ہے. جسٹس کا چوائس ڈھونڈ رہے ہیں. کس کو ملا جسٹس کا چوائس؟ میں بتائیے کون ہے دنیا میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ ہجرت کی تو جسٹس تھا کیا؟ وہ جسٹس تھا؟ وہ کوئی ایک بھی واقعہ بتائیے مجھے جب کہ انسان کو جسٹس ملا ہو. نہیں, صرف پریکٹیکلی پاسبل کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. یاد رکھیے, ایک ہے انڈیویجول کا معاملہ, ایک ہے سوشل معاملات. آپ اپنے ذاتی معاملے میں آئیڈیل چلا سکتے ہیں, آئیڈیل جسٹس. جب سوشل معاملات ہو, نیشنل معاملات ہو, کبھی بھی جسٹس وہاں نہیں ملتا ہے, کبھی بھی. نہ پیغمبر کو ملتا ہے, نہ آپ کو ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیبیہ میں جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, جو سب کو حق تھا, سارے عرب کو حق تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں. تو آپ کا رائٹ تھا کہ جائیں وہاں. ان کا نہیں, آپ کو جانے نہیں دیں گے, آپ لوٹ گئے. کیا جسٹس تھا یہ بہت بڑا فریب ہے, بہت بڑی فیلسی ہے, جس میں کشمیر کے لوگ اور فلسطین کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں جسٹس چاہیے. یعنی جو مل نہیں سکتا وہ چاہیے. دیکھیے, پریکٹیکلی پاسبل کیا ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے, جسٹس کیا نہیں دیکھنا پڑتا. 1948 میں عربوں نے جب انکار کر دیا ماننے سے, تو اگر انکار کرنا صحیح ہوتا ان کا تو ان کو مل گیا ہوتا. وہ ملا کہاں؟ ملی تو ذلت, ناکامی, تباہی, کھونا, نقصان, یہ ملا. وہ کہاں ملا جس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ سارا فلسطین مل جائے ان کو. یہ بہت بڑی فیلسی ہے جس میں پوری تاریخ پھنسی رہی ہے. ارسطاٹل اور پلیٹو بھی اسی ٹرم میں سوچتے تھے کہ ہمیں جسٹس چاہیے.
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے اس قانون کے تحت کہ ہر آدمی کو آزادی ہے، ہر آدمی اپنا اپنا حصہ لینا چاہے گا تو اس میں ٹکراؤ ہوگا. تو جسٹس مت تلاش کرو، پریکٹیکل کیا اس پر راضی ہو جاؤ. اسی فیصلے نے تباہ کر رکھا پاکستان کو، تباہ کر رکھا کشمیر کو، اور تباہ کر رکھا فلسطین کو. اور دنیا میں ہر جگہ مسلمان ذلت کا شکار ہے، اسی لیے جسٹس چاہتے ہیں، جسٹس ملتا نہیں. پریکٹیکل طور پر کیا پاسبل ہے وہ ملتا ہے، اسی پر راضی ہو جائیے، اور اس کے بعد جو اپرچونیٹی ہے اس کو اویل کیجیے. یہ وزڈم ہے، یہ اسلام ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے. اور جو ہے وہ سب تباہی کے راستے ہیں. ڈاکٹر آصف نے دلی سے لکھا ہے، keeping in view the current conditions prevailing in volatile Muslim countries like Pakistan, Afghanistan, etc., where suicide bombing is killing civilians and own Muslims, how should one explain to our non-Muslim brothers when they ask questions regarding these things? میں تو یہی کرتا ہوں ہمیشہ. میں کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. میں صاف کہتا ہوں کہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. وہ مان لیتے ہیں، وہ فوراً مان لیتے ہیں. اس کا تجربہ پہلی بار جب میں نے کیا، یہی دلی میں ایک جلسہ تھا، سب ہندو لوگ تھے وہاں پر. ایک امریکہ کا پروفیسر آیا ہوا تھا، ہندو پروفیسر. تو یہ بات ہوئی تو میں نے اپنی تقریر میں کہا کہ مسئلہ بہت آسان ہے، اسلام کو مسلمان کو الگ کر دیجیے. یو ہیو ٹو ڈیفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس. یو ہیو ٹو جج مسلمس ان دا لائٹ آف اسلامک ٹیچنگس اینڈ ناٹ وائس ورسا. تو پروفیسر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا واہ مولانا صاحب کیا بات کہہ دیا آپ نے، آج تو مسئلے حل کر دیا آپ نے. ہم تو پھنسے ہوئے تھے کہ یہ اسلام ہے. معلوم کہ اسلام نہیں، یہ مسلمانوں کا اپنا قومی فعل ہے. جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں وہ اس کا قومی فعل ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یا آپ جو کہیں گے آپ دیکھیے کہ فوراً ساری غلط فہمیاں ختم. لیکن یہ کہہ نہیں پاتے. دنیا بھر میں کوئی ایک بھی مسلمان ہے جو یہ بات کھل کر کہے اوپنلی. سب لوگ اس مسلمانوں کے اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں. فالس جسٹیفیکیشن کبھی مطمئن نہیں کر سکتا کسی کو. جو بولیاں بول رہے ہیں مسلمان، لکھ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، وہ سب فالس جسٹیفیکیشن ہے. تو کوئی مطمئن کیوں ہوگا فالس جسٹیفیکیشن پر؟ آپ کھل کر کہیے کہ مسلمانوں کا اپنا فعل ہے، اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. ایک سیکنڈ میں دیکھیے سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. وہ ہمت نہیں ہے کہنے کے لوگوں کو کہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے. عجب عجب الفاظ بول کر کچھ جسٹیفائی کرتے ہیں اس کو. یاد رکھیں فالس جسٹیفیکیشن آپ کے دماغ میں رہتا ہے، آپ کے دماغ کے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. مسٹر آشو نے دلی سے لکھا ہے، اس دنیا میں جو ہمارے آپس کے رشتے ہیں، یہ رشتے صرف اس دنیا کے ٹیسٹ کے لیے ہیں یا یہ سب حقیقی رشتے ہیں؟ کیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھے اور کیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ بالکل ٹیسٹ کے لیے ہیں. قرآن میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سب رشتے ٹوٹ جائیں گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. ہر آدمی اکیلا اکیلا پہنچے گا وہاں. رشتے نہ پہلے تھے نہ بعد کو رہیں گے. البتہ جو لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہوں گے جو ٹیسٹ پہ پورے اترے، تو ان کا معاملہ ہے کہ الحقنا بہم ذریتہم، ان کے رشتے ان کو جوڑ دیے جائیں گے. باقی لوگوں کے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے، انہوں نے لکھا ہے، جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی روح حشر تک کہاں رہتی ہے؟ کیا قبر میں رہتی ہے؟ جب تک جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ کہاں رہتی ہے؟
اننیسری کوشچن سے بچیے. کسی نے جھانک کر دیکھا نہیں ہے, کہیں جھانک کر دیکھا نہیں, کہاں رہتی ہے. بھائی آج اپنے آج پر دھیان دیجیے, اپنے آج پر دھیان دیجیے کہ آج جو ہے ہمارا مائنڈ صحیح ہو, ہمارا بیہیویئر صحیح ہو, ہماری سوچ صحیح ہو, ہم ٹیسٹ پہ پورے اتریں, اس پر دھیان دیجیے. جو ان سین ورلڈ ہے اس پر دھیان دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اننیسیسری کویشچن سے بچنا بھی ایک وزڈم ہے, یہ بھی ایک وزڈم ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک عالم نے کہا تھا اس طرح کے کوشچن پر کہ اب ہم ما اب ہم اللہ, جس بات کو خدا نے نہیں کھولا اس کو کھولنے کی کوشش کیوں کرتے ہو, اس پر بس ایمان رکھنا ہے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے, آپ نے اپنی تقریر کے دوران فرمایا تھا کہ اعراض کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ منافقت پر مبنی ہوتا ہے. اس قول کی وضاحت فرمائیں. نہیں, یہ میں نہیں کہا تھا. میں بتایا کہ اعراض نہ کریں تو نتیجہ بھی کیا آتی ہے, منافقت آتی ہے, یہ میں نے کہا. وہ یہ ہے مطلب میرا کہ آج آپ لڑ گئے یہ کہہ کر کہ ہمیں جسٹس چاہیے, ہم حق پر ہیں اس لیے ہم لڑیں گے. آپ نے اعراض نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ آپ کب تک لڑیں گے؟ ایک وقت آئے گا کہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھیں گے آپ, بچوں کی تعلیم خراب ہو جائے گی, بزنس بگڑ جائے گا, سب معاملات تباہ ہوں گے. تو کیا کریں گے آپ کہ پھر کہیں گے ٹھیک ہے بھائی, وہی ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے تھے. یعنی منافقانہ طور پر اس بات کو مان لیں گے جس کو آپ نے بطور اصول کا نہیں مانا تھا. تو اعراض کا مطلب کیا ہے؟ بطور اصول مان لو بات کو, نہیں مانو گے تو بات کو منافقانہ طور پر ماننا پڑے گا, وہ ہے رزلٹ اس کا. تو صبر پر اعراض پر نہ چلنے کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آخر میں آدمی منافقت پر آ جاتا ہے, ڈبل اسٹینڈرڈ پر آتا ہے. یہ بہت یونیورسل پرنسپل ہے, کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے اس کو. جہاں بھی لوگ سچائی کا انکار کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ حق ہے اور ہم نہیں مانیں گے حق کے خلاف, تو کیا ہوتا ہے آخر میں؟ چپ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہی تو منافقت ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جس چیز کو آپ اصول کے طور پر نہیں مانیں گے تو آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اس بات کو منافقہ تو ماننا پڑے گا, کیونکہ زندگی چل نہیں سکتی اس کے بغیر, اس کے بغیر نہیں چل سکتی زندگی. یہ بہت عام پرنسپل ہے یہ. اسی انڈیا میں نے دیکھا, میرے بچپن میں لوگ کہتے تھے کہ ہم مسلم اسکول میں پڑھانا ہے, ہمیں کرسچن اسکول میں نہیں پڑھائیں گے, ہندو اسکول میں نہیں پڑھائیں گے, گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھائیں گے. اور ایک نسل جاہل رہ گئی. یہ میرے بچپن کی بات ہے. اسی نسل مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں پڑھائیں گے وہاں, کرسچن اسکول میں نہیں بھیجیں گے بچوں کو, ہندو اسکول میں نہیں بھیجیں گے بچوں کو, گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجیں گے بچوں کو. اب کیا ہے؟ اب دوڑ لگا رہے ہیں اسی میں داخلے کے لیے. جس چیز سے انکار کیا تھا ان کے باپ دادا نے اسی کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے یہ؟ اور یہ اعلان نہیں کیا کہ پہلے پالیسی غلط پالیسی تھی. اگر یہ اعلان کر دیں کہ پہلے جو پالیسی تھی غلط پالیسی تھی تو ان کا کیس ڈبل اسٹینڈرڈ کیس نہیں رہے گا. ابھی تو ڈبل اسٹینڈرڈ کیس ہے. تو دو شکلیں ہیں. اگر آپ اپنی روش کو بدلیں بلا اعلان کے تو منافقت ہے, اور بدلنا ہے آپ کو تو اعلان کیجیے کہ میں پہلے غلط تھا, یہ بات رانگ, تب منافقت نہیں رہے گی, وہ پھر وہ اخلاص بن جائے گا. مسٹر عبد الوہاب نے دلی سے لکھا ہے, مولانا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نکاح آدھا ایمان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے نکاح نہیں کیا تو کیا اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ کیا وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں, یہ عقیدے کے بارے میں نہیں ہے. نکاح کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ عقیدے کے بارے میں نہیں ہیں.
وہ عملی اعتبار سے ہیں. یعنی عملی زندگی میں آدمی جو نکاح نہیں کرے گا تو بہکے گا، غلطیاں کرے گا. انہوں نے بہت ٹاپ کے لوگوں نے نکاح نہیں کیا، مثلا امام ابن تیمیہ بہت ٹاپ کے عالم تھے، انہوں نے نکاح نہیں کیا. تو یہ نکاح کے بارے میں جو حدیث ہے وہ عقیدہ کے معنی میں نہیں ہے، وہ ایک پریکٹیکل ضرورت کے معنی میں ہے. یعنی اگر کوئی شخص نکاح نہ کر کے اپنے کو عفیف رکھ سکے، عفت پر قائم رہے، تو بالکل صحیح ہے، اس کا اسلام مکمل اسلام ہے. لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قائم نہیں رہ پاتے عفت پر، پاک بازی پر. تو ایسی حالت میں وہ ہے اس قسم کی حدیث ہے، اس کو عقیدے سے مت جوڑیے. مولانا مسٹر عابد نے کشمیر سے لکھا ہے، جو سوال انہوں نے پہلے کیا تھا اوائڈنس کو لے کے، اسی پہ کنٹینیوشن پہ انہوں نے لکھا ہے، دین ویئر از دا کیس آف اسٹرگل فار جسٹس اور ون ٹائپ آف جہاد ان وچ جسٹس از سیکڈ وچ از اگینسٹ دا پرنسپل آف اوائڈنس. دیکھیے یعنی جسٹس کے لیے کوشش کرنا کا اسٹرگل، اسٹرگل فار جسٹس. یہ اسٹرگل فار جسٹس مسلمانوں کی بدعت ہے، اسلام میں نہیں ہے. کہیں کہاں مجھے بتائیے اسلام میں کہاں ہے اسلام میں کہ جسٹس کے لیے اسٹرگل کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بہت بڑی فلسفی یاد رکھیے. اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ خود جسٹس پر قائم ہو جاؤ، خود عمل کرو جسٹس پر، یعنی خود انصاف پر قائم رہو، خود عدل پر قائم رہو. یہ نہیں کہ جسٹس قائم کرنے کی لڑائی کرو، یہ کہیں بھی نہیں. یہ تو بالکل بدعت ہے، بدعت، پولیٹیکل بدعت. یہ بہت بڑی فلسفی ہے. یہ اسٹرگل فار جسٹس یہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہیں. یہ تو اس زمانے میں کچھ لوگ جو پولیٹیکل تھنکرس ہیں انہوں نے بنایا ہے، یہ بدعت نکالی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. قرآن میں ایک آیت ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، کونوا قوامین بالقسط، عدل پر قائم ہونے والے بنو. کونوا قوامین بالقسط، عدل پر قائم ہونے والے بنو. تو یہ جو قوام ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ سمجھے کہ اس بات کو کہ قوام مبالغے کا صیغہ ہے. لیکن مبالغہ کس بات کا؟ وہ قائم کا مبالغہ ہے، مقیم کا مبالغہ نہیں ہے. مقیم مانے قائم کرنے والا، اور قائم مانے قائم ہونے والا. تو جو قوام کا لفظ جو ہے یہ مبالغہ ہے قائم کا، مقیم کا مبالغہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ خود اپنی زندگی میں خوب عدل پر قائم ہو جاؤ. لیکن کچھ آج کل کے مفسرین جو ہیں، جو پولیٹیکل تھنکرز کہے جاتے ہیں، انہوں نے کیا بنایا اس کا؟ عدل کو قائم کرنے والے بنو، عدل کا جھنڈا اٹھانے والے بنو، عدل کی حکومت قائم کرنے والے بنو. یہ تفسیری غلط ہے. یہ تفسیر غلط ہے. انہیں لازم کو متعدی کر دیا. نحو کی زبان میں، گرامر کی زبان میں کہا جائے کہ انہوں نے لازم کو متعدی کر دیا. انہوں نے یعنی پیسو کو ایکٹیو بنا دیا. تو آیت تو یہ تھی کہ اے شخص خود اپنی زندگی میں خوب انصاف پر قائم ہو جاؤ. تم انصاف سے نہ ہٹو اپنی زندگی میں. لیکن اس کا متعدی بنا کیا کر دیا کہ دنیا میں عدل کا جھنڈا اٹھاؤ، دنیا میں عدل کی لڑو. بالکل غلط تفسیر ہے. یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ڈاکٹر آصف نے دلی سے لکھا ہے، ہاؤ ڈو یو ویو دا ہارڈ لائن پالیسی adopted by Mr. Sayyid Ali Shah Gilani vis-a-vis Kashmir and his justification directly or indirectly of stone pelting. یہ تو جا کشمیر سے پوچھیے، اب وہ چھوڑ چکے اس کو. اب وہ کال دیتے ہیں، کوئی نکلتا نہیں روڈ پر. دلی کو پریکٹیکل تھی ہی نہیں، وہ پریکٹیکل تھی نہیں. آپ پتھر ماریں گے، وہ گولی ماریں گے.
بہت سے لوگ بہت نقصان اٹھانے کے بعد اب کشمیر نے چھوڑ دیا اس پالیسی کو. یہ تو واقعہ ہے کہ اب وہ کال دیتے ہیں کوئی باہر نہیں آتا روڈ پر. تو کشمیریوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ پالیسی غلط تھی یہ. اب مجھے اس پہ کیا کہنا ہے؟ مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا دنیا کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو اعراض کو سب جانتے ہیں، مگر اسلام کی جب بات آتی ہے تو اعراض کی بات سب کو بزدلی نظر آتی ہے. مولانا اس کا اصل سبب کیا ہے؟ یہ سب وہی ڈبل اسٹینڈرڈ بنے ہوئے ہیں لوگ. ساری دنیا ڈبل اسٹینڈرڈ لوگوں سے بھری ہوئی ہے. ذاتی معاملے دیکھے نقصان ہو رہا ہے تو وہاں پر فوراً اپنے کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اسلام معاملے میں تو تقریر کرنا ہے، خالی اسٹیج پہ بولنا ہے، مضمون لکھنا ہے، تو وہاں پر خوب بولتے ہیں، لفاظی کرتے ہیں. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ ذاتی معاملے میں جان لیتے ہیں کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، اور جہاں اسلام کا معاملہ ہے تو وہاں پر وہ تقریریں کرتے ہیں، بڑے الفاظ بولتے ہیں. یہ تو میں نے کہا تھا کشمیر کے ایک صاحب، کشمیر کے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، تو میں نے کہا آپ لیڈر اپنی ذاتی زندگی جو کرتے ہیں وہ کیجیے، ان کے جو بولتے ہیں وہ مت کیجیے. کشمیریوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ کے لیڈر جو کہتے ہیں اس کو مت کیجیے، جو کرتے ہیں اس کو کیجیے. کیوں ان لیڈروں کے لڑکے خوب پڑھائی کر رہے ہیں، دوسرے نوجوانوں کو مرواتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں. وہ یہ سب کشمیری جانتے ہیں کہ وہاں کے لیڈر لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں، اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں، اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ جاؤ لڑ جاؤ. تو میں نے کہا کہ جو کرتے ہیں وہ اس کو آپ فالو کیجیے، جو کہتے ہیں اس کو مت فالو کیجیے. تو ڈبل اسٹینڈرڈ تو اس وقت سب بڑا مسئلہ ہے مسلمانوں کا، ہر جگہ ہر جگہ ہر جگہ. مسٹر منصوب علی نے دلی سے لکھا ہے، مولانا صاحب کوئی غیر مسلم اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے تو کیا اسے قضا نمازیں پڑھنی ہوں گی، اور اگر ہاں تو قضا نمازوں کے ثواب میں کمی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے یہ قضاء عبری کا تصور ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. یہ قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. بعد کے زمانے میں لوگوں نے نکالا یہ مسئلہ کہ پچھلی بھی چھوڑی جماعتیں برسوں جو چھوڑی ہے وہ پڑھو، قضاء عمری کو کہتے ہیں اس کو. یہ بالکل بعد کا مسئلہ ہے، قرآن حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑی ہوئی نماز کسی کی بھی شخص کی ہو تو اس کے لیے توبہ ہے، قضاء عمری نہیں ہے. اس بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قضاء عمری ہے تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ معافی مانگیے، سچی توبہ، توبہ نصوح، وہی اس کی انشاءاللہ کافی ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے. مولانا عامر بن یوسف نے پاکستان سے لکھا ہے، کیا اعمال کی روح اسپرٹ کی حفاظت عمل کی قبولیت کی دلیل ہے؟ شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، ہمارا اپنا احساس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اسپرٹ موجود ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سمجھیں کہ وہ قبول ہو گیا؟ یہ ایسا نہیں ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ اسپرٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ بھی یقین کر لیں کہ وہ قبول ہو گیا. دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. والامر یومئذ للہ، قبولیت کا تعلق تمام تو اللہ تعالیٰ سے ہے. آپ محسوس کریں کہ میرے اندر اسپرٹ ہے تو یہ یقین کر لیں کہ وہ قبول بھی ہو گیا، یہ اس کا حق نہیں ہے آپ کو. آپ عمل کیجئے اسپرٹ کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، جتنا آپ کے بس میں ہے، اور جہاں تک قبولیت کا معاملہ ہے وہ اللہ آخرت میں اعلان کرے گا. ہر سے معلوم ہوگا کہ کون قبول ہوا کون قبول نہیں ہوا. یہ ایسے یہ غلط فہمی نہیں، اس غلط فہمی میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ اپنے اندر میں اسپرٹ پاؤں تو سمجھوں کہ بس وہ تو قبول ہو گیا. اس معاملے میں ایک حدیث سناؤں گا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا، بلکہ اللہ کی رحمت جنت میں لے جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھی، یا آپ تو خدا کے رسول ہیں، کہ آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ ان یتغمدنا اللہ برحمت منہ وفضل، اللہ ان یتغمدنا اللہ برحمت منہ وفضل، کہ اللہ مجھے ڈھانپ لے رحمت سے اور مغفرت سے. یاد رکھیے آخرت کی کامیابی، جنت کا ملنا تمام تر اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، ہمارے عمل پر موقوف نہیں ہے. ڈاکٹر مسلمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے، قرآن میں ہے یونیورس میں خدا نے میزان رکھ دی، اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے شامل کریں؟ یونیورس پہ نہیں رکھ دی، مطلب میزان جو ہے تو ترازو، وہ عدل کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. ہر آدمی استعمال کرتا ہے تو ترازو کو. تو آپ جانتے ہیں کہ ترازو میں 2 پلے ہوتے ہیں. تو جب تولا جاتا ہے تو ادھر 1 پاؤنڈ ہے، ادھر 1 پاؤنڈ ہے، تو بالکل سیدھا ہو جائے گا. ایک کم ہے، ایک زیادہ ہے تو جھک جائے گا. تو وہ مثال کے طور پر ہے، ایک تمثیل کے طور پر ہے کہ جس طرح سے ترازو ٹھیک ٹھیک ناپ دیتا ہے کہ کم ہے کہ زیادہ، ایسے تو آپ اپنے عمل کو کرو، ناپتے رہو. یعنی ترازو باٹ سے ناپتا ہے، یعنی باٹ جتنا ہے اتنا سامان کو بتاتا ہے وہ. ایسے تم جو اللہ تعالیٰ نے اصول مقرر کر دیے ہیں، جو قانون، جو معیار، اسے ناپتے رہو، اپنے عمل کو ناپ کر کے بالکل ٹھیک ٹھیک اس کے مطابق بناتے رہو. یہ مطلب ہے اس کا. مسٹر شاکر نے سوال کیا ہے یو پی سے، گورکھپور سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب بتائیں کہ اسکولوں میں انگلش یا ہندی میڈیم میں دعا یا پرارتھنا کے بعد صدر کا پاؤں چھوتے ہوئے چلتے ہیں، اس میں مسلم بچے اور غیر مسلم شامل ہوتے ہیں. ایسی حالتوں میں مسلم بچے کیا کریں؟ جیسا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ کسی کے آگے سر کو جھکانا اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ سب بیکار کے سوالات ہیں، اور اسی پھنسے یہ مسلمان اس لیے تو بیکورڈ ہیں وہ. بھائی آپ وہاں، آپ کے 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہاں اپنے بچوں کو داخل کیجیے، نہیں تو اس کے کلچر کو فالو کیجیے. تیسرا آپشن جو ہے یہاں سے لے کر یورپ تک جو کرتے ہیں لوگ، کہ اپنے بچوں کو داخل بھی کریں گے اور چاہیں گے اس کے کلچر کو ہم فالو نہ کریں، اور جھٹ بچائیں گے وہاں، ہم تو ایسا رہیں گے، ہم تو ویسے رہیں گے. یہ بہت 3rd کلاس کی بات ہے. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہ جھوٹا، یعنی جھوٹا قومی پرائڈ ہے. یہ بھائی 2 ہی آپشن ہے آپ کے لیے، یا تو وہاں پہ اپنے بچوں کو داخل کیجیے اور فالو کیجیے اس کے کلچر کو، نہیں تو داخل مت کیجیے. جو لوگ اس میں فتوے دیتے ہیں وہ بھی بالکل غلط کام کرتے ہیں، جو داخل کر کے مسئلے کھڑے کرتے ہیں وہ بھی غلط کام کرتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو عرض کروں، یہ بھی وہی ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ کوئی اسلام نہیں، یاد رکھیے، بالکل نہیں، ہرگز اسلام نہیں ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بہت خبریں آئی تھی فرانس کے بارے میں، کہ فرانس میں اسکارف کے سوال پر تھا کہ لڑکیاں جو ہے وہاں اسکارف باندھ کے جاتی تھی، تو وہاں کے نظام نے کہا کہ یہ آپ یہاں پر اسکارف نہیں چلے گا، یہ سب لوگ رہتے ہیں ویسے آپ کو لانا ہوگا بغیر اسکارف کے. تو اس پر 2 لڑکیوں کو نکال دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلام پر چلنا ہے اور بغیر اسکارف کے اسلام نہیں ہے. اتفاق ہوئی زمانے میں مجھے موراکو جانا ہوا. وہ 2 لڑکیاں موراکو کی تھیں. وہ فرانس میں جو لڑکیاں تھیں دونوں وہ موراکو کی تھیں. تو میں گیا اس زمانے میں اتفاق سے. تو وہاں میں کسی وجہ سے مجھے اسکول بھی جانا پڑا، تو لڑکیاں بغیر اسکارف دوڑ رہی تھیں وہاں پر. تو میں نے کہا کہ فرانس میں اسکارف کے بغیر اسلام خطرے میں تھا، اور موراکو میں اسکارف کے بغیر بھی اسلام خوب محفوظ ہے. ٹھیک ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یہ سب باتیں بلا شبہ ڈبل اسٹینڈرڈ کی باتیں ہیں، اور مسلمان سارے کے سارے ڈبل اسٹینڈرڈ میں مبتلا ہیں، اور اس کا نام دیتے ہیں اسلام کا.
میں اس کو کچھ یعنی اس کی اہمیت نہیں دے سکتا. یہی کہوں گا کہ مسلمان یا تو داخل نہ کریں، یا داخل کریں تو وہاں کلچر آپ فالو کریں اس کو بالکل. تیسرا آپشن نہیں ہے. تیسرا آپشن ہے کہ آپ خود اپنے اسکول کھولیے. کون منع کرتا ہے آپ کو اسکول کھولنے کے لیے؟ اب اسکول کھولیے اپنے. یہ بہت ہی تھرڈ کلاس کی بات ہے کہ خود تو اسکول نہیں کھولتے، دوسرے اسکول میں جائیں تو وہ جھنجھٹ بچاتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی زندگی کا طریقہ ہے؟ کسی کو نہیں منظور ہے تو اپنا اسکول کھولے. مسلمان میں بہت پیسہ ہے، شادیوں میں کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں مسلمان، تو اسکول کھولو. یہ کوئی زندگی کا طریقہ نہیں ہے. اور خلاصہ یہ ہے کہ چاہے یہاں کا معاملہ ہو یا یورپ کا معاملہ ہو، مسلمان کے لیے دو ہی آپشن ہے. یا تو جہاں آپ اپنے بچوں کو داخل کر رہے ہیں اس کے کلچر کو فالو کیجیے، جھنجٹ مت بچائیے. جھنجٹ بچانا ہے تو اپنا خود اسکول کھولیے. اپنا اسکول تو کھولتے نہیں اعلیٰ اسٹینڈرڈ کا، اور دوسرے کے جا کر کے وہاں جھنجٹ بجاتے ہیں. میں اس کو بہت تھرڈ کلاس کی بات سمجھتا ہوں. مسٹر ارشد جمال نے دلی سے لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیری مسلمان بہت کثرت سے انڈیا میں آ کر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. وہ یہاں بزنس کرتے ہیں اور انڈیا سے خوب مٹیریل فائدہ حاصل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ وہ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. یہی تو ہے ڈبل اسٹینڈرڈ. یہ تو ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. ایک مرتبہ میں وہاں تھا برمنگھم میں ایک صاحب کے پاس تھا، وہاں بیٹھا ہوا، تو وہاں پر ایک صاحب آئے جو پاکستانی تھے، وہ پاکستانی جرنلسٹ تھے. وہ تو بات ہونے لگی. ایک شخص نے کہا کہ آج کل کے مسلمان جو ہیں 100 میں 99 منافق ہوتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ آج کل مسلمان 100 میں 99 منافق ہوتے ہیں. تو پاکستانی آدمی جو تھا جرنلسٹ، ان کا کیا کہتے ہو؟ 10,000 میں 999 منافق ہوتے ہیں. یہ حالت ہے مسلمانوں کی. یہ کہتے ہوئے میں رو رہا ہوں، میرا دل روتا ہے کہ ڈبل اسٹینڈرڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں اور اسلام کا نام لیتے ہیں. کم سے کم یہی کریں کہ ہمیں اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں تو اپنے فائدے سے مطلب ہے. ڈبل اسٹینڈرڈ کا مطلب کیا ہے؟ منافقت کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اصول کی بات بولنا، عمل میں وہ کرنا جس میں فائدہ ہے. یاد رکھیں منافقت اسی کا نام ہوتا ہے کہ زبان سے تو اصول کی باتیں کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اور جب موقع آئے اپنے انٹرسٹ کا تو اپنے انٹرسٹ پہ چلے جائیں، پھر بھول جائیں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے. یہ منافقت ہے. تو وہ لوگ ضرور پکڑ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ چلتے ہیں اپنے انٹرسٹ پر، بات کرتے ہیں اسلام کی، کبھی بچے گا نہیں ایسے لوگ. لما تقولون، وہ جو قرآن میں آیت ہے، لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی کہتے ہو کچھ کرتے ہو کچھ. بولیں گے بات اسلام کی، کریں گے چلے گے انٹرسٹ پر. یہ ساری دنیا کے مسلمان اس سے پھنسے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، کہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھاؤ یہ بات، کیونکہ بہت ہی بری چیز ہے. یہ قرآن مجید میں بہت سخت ایک آیت ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے. بہت خطرناک بات ہے یہ کہ بات کرنا اسلام کی اور چلنا انٹرسٹ پر. بہت خطرناک بات ہے یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ عام طور پر میں دیکھتا ہوں لوگوں کو بات کرتے ہیں اسلام کی، جب انٹرسٹ کا معاملہ آئے گا تو فوراً انٹرسٹ پہ چلنے لگیں گے. تو ہماری جو ٹیم ہے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ یہ بہت ہی زیادہ رسکی طریقہ ہے، بہت بڑا رسک ہے یہ. اس سے بچائیے اپنے آپ کو. مولانا ذکوان ندوی نے دلی سے لکھا ہے، واٹ از دا امپورٹینس آف اسپرچل ڈیولپمنٹ اینڈ ہاؤ ون کین انکلکیٹ ان ہز ڈیلی لائف. دیکھیے اسپریچول ڈیولپمنٹ جو ہے ایک نیا لفظ ہے، اس سے مراد وہی جو آپ کہتے ہیں تقویٰ، خدا سے تعلق،
خشوع وہی وہ چیز ہے. تو یہ تو روح ہے، اسلام کی روح ہے. اگر تقویٰ نہیں تو عملی زندگی بالکل بیکار ہوگی. ایسی اسپریچول ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے، عملی زندگی اس کی بالکل بیکار ہوگی. اسپریچول ڈیولپمنٹ کے معنی وہی ہے جس کو ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تقویٰ اور خشوع جیسے الفاظ میں. کوئی مسٹیریس لفظ نہیں ہے یہ. اسلام کی اسپرٹ یہی ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرے، آدمی اللہ کا اپنا سول کنسرن بنائے، آدمی کو اپنے کو خدا کا رسپانسبل سمجھے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اس کے اندر بہت طاقتور طریقے سے ہو. یہ اسپرٹ ہے. اس اسپرٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو آپ تقویٰ کہیے چاہے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا، یہ بات دونوں کی ہے.